چلو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں ذاکر حسین کا آپ لوگوں کو سلام قبول ہو۔ میں 36 سالوں سے یہ روحانی علاج کو انجام دے رہا ہوں۔ ہریانہ، پنجاب، راجستھان، گجرات، یہ روحانی جیسے کہ اوپری پرائی ہے، کوئی آتما کا سایہ ہے، کوئی جن کا سایہ ہے، یہ اس سمبندھ میں اس طریقے کے میں علاج کرتا ہوں۔ اور اسی سے سمبندھت آپ کو کہ علاج کرنے کا طریقہ کہاں سے آیا، یہ ساری باتیں کہاں سے آئی، یہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی سختی چیز ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، کسی انسان کا قلم اس میں نہیں چلا، بلکہ اللہ کی زبان ہے۔ اللہ نے محمد سے جو بات بتائی وہی قرآن بنتا چلا گیا، اور رسول نے محمد نے جو بات ہم کو بتائی وہ حدیث بنتی چلی گئی۔ ارے نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو بنے، ہمیں محمد وہ چیز ہے کہ محمد کو پسینہ آئے تو خوشبو بنے، اور ہمیں پسینہ آئے تو بدبو بنے۔ محمد بات کریں تو حدیث بنے، ہم بات کریں تو بکواس بنے۔ ہم پیشاب کریں، لیٹرنگ پیشاب کریں تو بدبو آئے اور وہ دکھ جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور لیٹرنگ کریں تو زمین پھٹے اور اس کو اندر نگل جائے۔ یعنی زمین بھی اتنی عزت کرتی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر چیز ان کے غلام تھی، ہر چیز ان کے تابع تھی، ہر چیز ان سے پیار کیا کرتی تھی، ہر چیز ان سے سبق لیا کرتی تھی۔ آج ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں کہ ہمارے زمانے میں محمد نہیں، اللہ نے پہلے ہی ان کو، ہمارے سے پہلے ان کو اٹھا لیا، انہوں نے ساری بات لوگوں کو بتا دی۔ ان کی بتائی ہوئی بات آج زمین اور آسمان کے اوپر، بلکہ 277 کنٹریوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے۔ ان کی بات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، ہر چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے۔ مکان ہے اس کا سایہ دکھ جائے گا، پیڑ ہے اس کا سایہ دکھ جائے گا، انسان ہے اس کا سایہ دکھ جائے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی پائی، 63 سال میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں پڑتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ستاتی نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو صرف انسانوں نے ستایا، وہ انسان جن کو علم نہیں تھا، وہ انسان جو ان کو جادوگر سمجھا کرتے تھے، وہ انسان جو ان کی ہسٹری سے واقف نہیں تھے۔ جیسے ان انسانوں کو علم ہوتا چلا گیا، معافی مانگتے چلے گئے، قدموں پر گر کر وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے ہر چیز کو مانا۔ جو جانور بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ایک ہرنی تھی اور وہ جال میں پھنس گئی، وہ اس کے 2 بچے تھے، اس ہرنی کے بچے تھے، اور وہ ہرنی کئی دن میں ایک شکاری نے جال کے اندر اس کو بند کر دیا۔ جال لگایا ہوا تھا جنگل کے اندر شکاری نے، اور کئی دن کے اندر وہ ہرنی جال میں پھنس گئی۔ اس نے محمد کو پکارا کہ یا رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بچے ہیں، میں جنگل کے اندر ہوں، پریشان ہوں، اور مجھے شکاری نے پکڑ لیا ہے، اور میرے 2 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، غور طلب ہے، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جانور بھی محمد سے پیار کر رہا ہے۔ جانور بھی، یعنی ہرنی بھی محمد کے غلام ہے۔ وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ اللہ نے محمد کو جو بنایا ہے، دنیا کا سب سے بڑا، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا وید، اور سب سے بڑی اچھی راہ دکھانے والا پیغمبر محمد کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہ ہماری بھی رکشا کرے گا۔ تو محمد کو جیسے ہی پکارا، اے محمد، میں جال میں پھنسی ہوئی ہوں، اور اس شکاری نے مجھے جال میں پھانس لیا ہے، اب میری موت ہو جائے گی، یہ مجھے کاٹ دے گا، آپ میری حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے، اور جانے کے بعد جال کے اندر سے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ ہرنی چلی گئی، جال کے پاس میں شکاری بھاگ کے دوڑ کے پہنچا، اس سے پہلے محمد نے اس کو آزاد کر دیا ہرنی کو۔ شکاری کہنے لگا، اے محمد، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ میں نے کئی دن کے اندر اس ہرنی کو جال کے اندر پھنسایا تھا، آپ نے آ کر جال اٹھایا اور ہرنی کو آزاد کر دیا، میرے شکار کو آپ نے آزاد کر دیا،
تم نے تو بہت غلط کام کر دیا ہے، اور وہ بگڑنے لگ گیا۔ وہ شکاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، او شکاری رک جا، وہ ہرنی ابھی جانوروں کو، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئے گی۔ تو کہنے لگا شکاری، وہ شکاری کہنے لگا، گیا ہوا شکار، جال سے نکلا ہوا وہ شکار کبھی واپس نہیں آتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شکاری کو، او شکاری، اس جانور نے میرے سے وعدہ کیا ہے، وہ جانور تجھ سے بہتر ہے، تو مجھے نہیں جانتا، جانور مجھے پہچانتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں کی گفتگو اور بات چیت چل رہی تھی، ہرنی اپنی دونوں بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئی اور اپنا منہ جو تھا محمد کے قدموں کے، محمد کے پگوں کے، محمد کے پیروں کے اوپر ٹیک دیا۔ جیسے ہی ہرنی نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر اپنا منہ ٹیکا، ویسے ہی وہ شکاری جو تھا قدموں پہ پڑ کر محمد کے مسلمان ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کرنا آسان بات یا مذاق بات نہیں ہے، اور آسان بھی ہے کرنے والوں کے لیے، نہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔